السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی ہمارے اپنے محلے میں، اپنے علاقے میں، اپنے گھر کے ارد گرد، ہمارے گاؤں میں، ہمارے شہر میں کسی کا انتقال ہوتا ہے تو جس کے یہاں پر میت ہوئی ہے وہاں پر ہمارے معاشرے میں کھانا پہنچانے کا ایک رواج ہے۔ اب یہ جو رواج ہے اس کے بارے میں شریعت اور سنت کا حکم کیا ہے اس کو جان لینا ضروری ہے۔ کیوں؟ وہ اس لیے کہ اگر ہم نے شریعت اور سنت کے مطابق کام کیا ہے تو ثواب ملے گا، اور اگر خدا نخواستہ ہمارا یہی عمل شریعت سے ہٹ کر اگر ہو جائے تو گناہ سے خالی بھی نہیں ہوگا۔ تو جس آدمی کے یہاں پر میت ہو جاتی ہے، کسی کے یہاں پر انتقال ہو جاتا ہے تو عام طور پر وہ لوگ یہ میت کی تجہیز و تکفین اور دیگر جو کام ہوتے ہیں ان کاموں میں مشغول ہوتے ہیں۔ اور دوسری چیز یہ کہ اپنا عزیز، اپنا پیارا، اپنا ایک رشتہ دار فوت ہو چکا ہے تو اس کا غم بھی ان لوگوں کے اوپر ہوتا ہے، جس کی وجہ سے عام طور پر وہ جو گھر والے ہیں کھانے پکانے کی طرف متوجہ نہیں ہو پاتے، اور نہ ہی ان کا دھیان جاتا ہے کہ چلیے ناشتے کا وقت ہو چکا ہے یا کھانے کا وقت ہو چکا ہے، چلو ہم کھانا بنا لیں گے، کھانا کھائیں گے۔ اس طرح کی طبیعت بھی ان کی مائل نہیں ہوتی ہے۔ اسی لیے شریعت نے جس آدمی کے یہاں پر میت ہوئی ہے ان کے رشتہ داروں کے لیے، ان کے دوست احباب اور ان کے پڑوسیوں اور ان کے قریب والے لوگوں کے ذمے ایک بات طے کر دی ہے کہ ایک دن ایک رات کا کھانا ان کے یہاں پر اگر آپ بھیج دیتے ہیں تو یہ مستحب عمل ہوتا ہے۔ لیکن یہ جو مستحب عمل ہے یہ بھی ہم کو 4 طریقے سے سمجھنا ہوگا۔ پہلا یہ ہے کہ ہم جن کے یہاں پر کھانا بھیج رہے ہیں، جن کے گھر پر انتقال ہو چکا ہے کسی بندے کا، وہاں پر ہم جو کھانا بھیج رہے ہیں یہ کھانا بھیجنا شریعت کی روح سے کیا ہے؟ کیا سنت ہے، واجب ہے، فرض ہے، مباح ہے، مستحب ہے؟ تو دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ جو کھانا بھیجنا ہوتا ہے اس کی حیثیت ایک مستحب عمل کی ہے۔ مستحب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے اس کام پر عمل کیا تو ثواب سے خالی نہیں، اور اگر عمل نہیں کیا ہے تو آپ گنہگار بھی نہیں ہوتے ہیں، آپ کی کوئی پکڑ بھی نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے مستحب سے زیادہ آگے بڑھا کر فرض اور واجب کا درجہ دینا یہ غلط ہے۔ اگر آپ نے ضروری سمجھ لیا، لازمی سمجھ لیا اور یہ سمجھ لیا کہ اگر ہم نہیں بھیجیں گے تو گنہگار ہو جائیں گے تو پھر یہ چیز شریعت کی نظر میں غلط ہے، پہلی چیز۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جب آپ کھانا بھیج رہے ہیں، آپ کے پڑوسی کے یہاں پر کسی کا انتقال ہو گیا ہے تو آپ جو کھانا بھیج رہے ہیں اس کے اندر ریا اور دکھلاوا نہیں ہونا چاہیے، اور نہ ہی بدلے کی فکر ہونی چاہیے کہ چلیے آج اس کے یہاں پر غم کا مسئلہ ہوا ہے تو ہم کھانا بھیج رہے ہیں، کل ہمارے یہاں پر اگر غمی کا کوئی مسئلہ ہو جائے تو اس کے یہاں سے بھی کھانا آنا چاہیے۔ اس طرح کی آپ کے دل کے اندر بات نہیں ہونی چاہیے، بلکہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے بھیجنا ہے۔ اور یہ ہے کہ بھائی ایک خیر کا معاملہ آپ کو کرنا ہے، کسی کے اوپر غم اور مصیبت پڑی ہے اس لیے اس کے اندر تھوڑا سا اس کو ہاتھ بٹانا ہے، تھوڑی اس کی حوصلہ افزائی کرنی ہے، بس یہی چیز ہونی چاہیے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ یہ جو کھانا بھیجا جاتا ہے یہ کھانا کن لوگوں کے لیے ہوتا ہے یہ بھی دیکھنا چاہیے۔ یہ کھانا دراصل اس میت کے گھر والوں کے لیے ہوتا ہے، کیونکہ یہ گھر کے اندر ہی ٹینشن والا مسئلہ چل رہا ہے، وہیں پر غم ہے، وہیں پر تکلیف ہے، تو جو گھر والے لوگ ہوتے ہیں ان لوگوں کے لیے کھانا ہوتا ہے۔ اسی طرح وہ لوگ جو میت کی تجہیز و تکفین اور دیگر کاموں میں مصروف ہے، کوئی قبر کھودنے میں مصروف ہے، کوئی کفن کی تیاری میں مصروف ہے، اور کوئی جو ہے تو پانی کے گرم کرنے کے اندر مصروف ہے، اور کوئی دیگر کاموں کے اندر جو جٹا ہوا ہے، ان لوگوں کے لیے بھلے ہی وہ لوگ اسی گاؤں کے اندر رہتے ہوں، اسی محلے میں رہتے ہوں، لیکن ان کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ اب جو کھانے کا وقت ہوا ہے تو جائیں گے اپنے گھر پر کھانا وغیرہ کھا کر آئیں گے، اتنی گنجائش ان کے پاس نہیں ہے، ان کے کاموں کے اندر اتنا بھی ان کو ٹائم نہیں مل پا رہا ہے، تو ان لوگوں کے لیے ہے۔ یا اسی طرح جو لوگ بہت دور سے میت کے لیے آئے ہیں تو وہ لوگ اپنے گھروں پر واپس کھانا کھانے کے لیے نہیں جا سکتے ہیں، 500 کلومیٹر، 600 کلومیٹر، 300 کلومیٹر دور کا سفر کر کے آئے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے یہ لوگ کھانے کے جب وقت ہو جائے گا تو پھر مسئلے کے اندر آ جائیں گے، تو ان لوگوں کے لیے بھی کھانا ہوتا ہے، یعنی جو آپ بھیج رہے ہیں ان لوگوں کے لیے ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پر بھی دھیان دینا چاہیے کہ مان لیجئے ہم کسی کے یہاں پر میت کے لیے جا رہے ہیں تو تھوڑی سی تیاری کر کے چلے جائیں۔
घर से ही थोड़ा बहुत खाना खा ले, थोड़ा सा नाश्ता कर ले, इतना खा ले कि हम वहाँ पर जा सकें, 1-2 घंटा जो तजहीज़ व तकफ़ीन का मौका है उतना मौका मुकम्मल गुजार ले, फिर उसके बाद अपने घर पर या फिर वापसी में किसी होटल में या फिर रास्ते में खाना खा ले। इस बात की फ़िक्र करनी चाहिए। बिना वजह घर वालों के ऊपर बोझ नहीं बनना चाहिए, और वो जो घर वालों के अलावा जो रिश्तेदार अड़ोस पड़ोस वाले होते हैं उन लोगों के ऊपर भी हमें बोझ नहीं बनना चाहिए। चौथी चीज़ ये है कि शरीयत ने ये जो खाना भेजने का जो हुक्म दिया है या कि जो मुस्तहब अमल है, तो ये मुस्तहब अमल कितने दिनों का है। यहाँ पर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और कहते हैं कि नहीं 3 दिन भेजना पड़ेगा, कुछ लोग ये कहते हैं कि 10 दिन भेजना पड़ेगा, कुछ लोग ये कहते हैं कि नहीं पूरे 40 दिन खाने भेजने पड़ेंगे। तो इसके बारे में भी शरीयत का रवैया देखना है। शरीयत का कहना यह है कि सिर्फ़ 1 दिन 1 रात का खाना भेजना मुस्तहब है। आजकल जो 3 दिन 10 दिन 11 दिन 15 दिन और महीने महीने तक के जो खाना भेजने का रिवाज है, ये रिवाज शरीयत और सुन्नत से टकराता है। अगर इसको आप ज़रूरी समझते हैं, ठीक है, इसको अगर आप ज़रूरी समझते हैं तो फिर ये चीज़ गलत होती है। बहुत सारी जगह तो ये भी देखने में आता है कि नहीं बाकायदा एक कमेटी बैठी होती है, वो कमेटी के ज़िम्मे होता है कि गांव के अंदर मोहल्ले के अंदर कहीं पर इस तरह गम का मसला आ जाता है तो फिर वो 3 दिन 7 दिन और 10 दिन खाने पीने का बाकायदा एहतमाम करते हैं। तो इस तरह काम उन्हें नहीं करना है, क्योंकि शरीयत और सुन्नत के ख़िलाफ़ है। जो भी चीज़ शरीयत से टकरा रही है, टकराने की वजह से वो उसमें खैर नहीं होती है, उसमें भलाई नहीं होती है, उस पर अमल करने की वजह से हम गुनहगार ज़रूर होते हैं। तो ये चंद मारूज़ात थी, चंद 4 बातें थीं। इन तमाम बातों को अगर हम ध्यान रखेंगे तो इंशाअल्लाह मैयत के यहाँ पर जो खाना हम भेज रहे हैं वो सवाब के अंदर शामिल होगा। उसका अल्लाह ताला आपको अज्र इस दुनिया में भी और आखिरत में भी देंगे। और जो गलत बातें हैं उन तमाम गलत बातों को छोड़ना ही हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि मोमिन की तमन्ना, मोमिन की ख्वाहिश ये होती है कि हर जगह हमें सवाब मिले, हर तरीक़े से हमें सवाब मिले और कहीं पर भी इताब, गुनाह और सज़ा वाला काम हमसे सरज़द न हो सके। तो जो सही बातें हैं उन पर अमल करें, जो गलत चीज़ें होती हैं, जो शरीयत और सुन्नत टकराने वाली होती है, उनको धुतकार दे। यही हमारे लिए, पूरी उम्मत के लिए खैर का ज़रिया है।